बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 22 जून है, इतवार का दिन है और वही हुआ जिसका डर था। बिलाखिर अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला कर दिया गया है। B-52 बमबार तैयारों के साथ 30 टन वजनी बारूदी मवाद बमों को गिराया गया है और जो 3 एटमी तनसीबात हैं, ईरानी तनसीबात, उनको तबाह करने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि अमेरिका की जानिब से यह बड़ा दावा किया गया है और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट करते हुए यह लिखा गया कि उन्होंने यह मिशन अकम्प्लिश्ड कर दिया है, मिशन मुकम्मल कर दिया है। और ये जो 2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा था कि 2 हफ्ते के बाद हम सोचेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान को धोखा देने के लिए था। लेकिन अब यह आलमी जंग की बुनियाद रख दी गई है, आलमी जंग शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका बराह रास्त इस जंग के अंदर कूद पड़ा है, जबकि ईरान की जानिब से जो ट्रैप बिछाया गया था वो अब यूं कह ले कि अमेरिका उसी जाल में आ चुका है और जवाबी तबाहकुन हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और आबनाए हार्म्स जो है उसको बंद करने के हवाले से खबरें हैं। जबकि ईरान की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी वो तमाम तर तनसीबात जो है, वो जो मवाद था एनरिचमेंट, जितना भी एनरिच्ड इनका यूरेनियम था, उसको वहां से महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया था। यूं ही जब इन्होंने हमला करने की तैयारी की तो उनको मालूम हो चुका था, उससे पहले पहले वो तमाम तर जो अहम तरीन मवाद एनरिचमेंट जितनी भी उन्होंने की हुई थी उसको वो महफूज मकाम के ऊपर लेके जा चुके हैं। लेकिन अब ईरान की जानिब से, ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से यह दावा किया गया और उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से जितने भी अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनको, उनके ऊपर हमलों को लेकर और फिर बाकायदा तौर पर आबनाए हार्म्स के अंदर वो तमाम तर जितनी भी शिप्स वहां से गुजरती हैं उसकी बंदिश को लेकर उन्होंने कहा कि अब तो ये मुकम्मल तौर पर जैम पैक होगा और फिर जितने भी इनके अड्डे हैं वो निशाना होंगे। सबसे पहले जहां से ये जहाज उड़े, बहरीन का हवाई अड्डा जो है उसके ऊपर हमला होगा। और अमेरिका ये वार्न कर चुका है कि अगर ईरान की जानिब से इससे बढ़कर कोई एस्केलेशन की तरफ जाया गया तो इससे भी भयानक नतायज होंगे। लेकिन अभी ईरान की जानिब से कहा गया कि हमें कहा गया कि या तो आप जीरो एनरिचमेंट पे आए या फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन हमने जंग का इंतखाब किया है, हम जीरो एनरिचमेंट के ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन अब ये किस तरीके से ईरान जवाबी कार्रवाइयां करने जा रहा है, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जो खिताब है वो क्या कह रहा है, वो उन्होंने क्या एक पूरी की पूरी प्लानिंग और जवाबी कार्रवाइयों के लिए क्या जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो है शेयर की है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अमेरिका ने बिल आखिर ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला कर दिया है और 6 जो GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब है वो जेर जमीन फोर्डो न्यूक्लियर अफजूदगी की सहूलत के ऊपर गिराए गए। जबकि टोमाहॉक जो इनके क्रूज मिसाइल हैं उन्होंने नातांस और अस्फहान के अंदर अहम मकामात को निशाना बनाया। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बताया गया कि ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और ईरान को अमन कायम करने की जरूरत है। या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानिहा होगा, जो हमने पिछले 8 दिनों में देखा है, और इससे कहीं ज्यादा होगा। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई का मुकाबला इससे कहीं ज्यादा ताकत से किया जाएगा, जो आज रात आपको देखने में मिला। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो जो जौहरी तनसीब है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये फोर्डो वही तनसीब है जहां पर ईरान के बहुत बड़ा मवाद वहां पर मौजूद है और वो पहाड़ के नीचे 90 मीटर जो है वो नीचे है। लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं जिसमें B-2 जो 50 जो बमबार तैयारे हैं वो बाकायदा तौर पर 6 बड़े बंकर बस्टर उन्होंने वहां पर गिराए और 400 मील दूर अमेरिकी आबदोजों से 30 टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए नातंज और अस्फहान जोहरी मकामात का जो है वो सफाया कर दिया गया। ये वो दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो चीजें अब अनफोल्ड हो रही हैं और जो इनकी एक होता है प्लान आपका और एक होता है उस पाकजात का, क्योंकि ये अलामती हमलों की तरह लगता है जिसने सहूलियात को तबाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप फोर्डो को 5 या 6 जो B-2 बमबार तैयारे हैं उनसे तबाह नहीं कर सकते। उसे पहाड़ पर हल चलाने के लिए दर्जनों और दर्जनों जो है वो GBU-57 बंकर बस्टर्स की जरूरत है और इनका दावा है कि उन्होंने 30 टन धमाका खेज मवाद जो है वो इस्तेमाल किया है। ये कुछ नहीं है, आप अंदाजा करें कि सिर्फ सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए, उनको शहीद करने के लिए इन्होंने 80 टन मालियत का धमाका खेज मवाद जो है वो वहां पर इस्तेमाल किया। और फोर्डो को तबाह करने के लिए आपको एक ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है जिसमें दर्जनों तैयारों के साथ सैकड़ों टन की जरूरत होती है और जगंटो मुसलसल बमबारी करता रहता है जब तक वो न्यूक्स इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये जलालत, ये शिकस्त खोरदा
دیکھے بغیر ہی جنگ سے راستہ نکلنے کا راستہ جو ہے وہ چاہتے ہیں. مطلب جہاں پر یہ انہوں نے بمباری کی اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے سائڈ لائن بھی ہو جائیں. لیکن نہیں, اب فورڈو سمیت تمام جو 3 جوہری مقامات ہیں ان کو کچھ عرصہ قبل ہی خالی کر دیا گیا تھا. IRIB کی جانب سے, ایران کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ان مقامات سے دور کر دیا گیا تھا اور تابکاری کے رساؤ کا کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی, انہوں نے کہا کہ اب ہماری باری ہے کہ بلا تاخیر عمل کریں اور پہلے قدم کے طور پر ہمیں بحرین میں امریکی بحری بیڑے پر میزائل حملہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی آبنائے ہارمز کو امریکی, برطانوی, جرمن اور فرانسیسی جہازوں کے لیے بند کر دینا چاہیے. لیکن ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے خبردار کیا کہ امریکہ کو ماضی کے مقابلے میں شدید نقصان اور دھچکے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جبکہ ایران کے ایروسپیس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ اس دن پوری دنیا آج کے دن اسلامی جمہوریہ کی طاقت اور عزم کا مشاہدہ کرے گی اور ٹرمپ کی 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن ایران کو الجھائے رکھنے کے لیے ایک دھوکے کا حصہ ہے, جبکہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. یہ CNN نے بھی رپورٹ کر دی. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی کسی بات کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. ایران اسی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا اور اب تو باقاعدہ طور پر ان کا جو اخبار ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے. لیکن ابھی جو پریس ٹی وی ہے, ایرانی پریس ٹی وی, اس نے کہا کہ تقریباً 50 بڑے آئل ٹینکرز اس وقت آبنائے ہارمز سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تیل کی جو صنعت ہے اس کو توقع ہے کہ اہم آبی گزرگاہ جلد ہی بند ہو جائے گی, جس سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بھی امکان ہے. ابھی ایران کی جو جوہری تنصیبات کے اوپر بمباری کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکمل بیان, جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ 3 مقامات کو مکمل طور پر اور ختم کر دیا گیا ہے, یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے اس سے کہیں بڑا المیہ ہوگا جتنا ہم نے گزشتہ 8 دنوں میں دیکھا ہے. اگر امن تیزی سے نہیں آتا تو ہم ان دیگر اہداف کا تعاقب درستگی, رفتار اور مہارت کے ساتھ کریں گے. لیکن ایران کے جوہری مقامات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا. یہ سراسر جھوٹ ہے اور اس پر یقین کرنا بھی سراسر ایک نحوست کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی جو اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے بعد جو ایٹمی توانائی کی تنظیم ہے اس کی جانب سے ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی تصدیق کی گئی اور بتایا گیا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران جو اسرائیل کے حملوں کے بعد آج صبح فجر کے وقت فورڈو, ناتنز اور اصفہان کے اندر ملک کے جوہری مقامات پر ایک جو حملہ کیا گیا, جو بین الاقوامی قانون بالخصوص جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT یعنی نان پروفیلیشن جو اس وقت اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اس کی خلاف ورزی ہے. یہ کاروائی جو کہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے اور بدقسمتی سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی بے حسی یا حتیٰ کہ ملوث ہونے کے باعث بنی. لیکن امریکی دشمن نے اب اس ملک کے صدر کی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے مذکورہ مقامات پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, جو کہ حفاظتی معاہدے اور NPT کے مطابق IAEA کی مسلسل نگرانی ہے. لیکن توقع ہے کہ عالمی برادری جو اس وقت جس طرح سے جنگل کے اصول پوری دنیا کے اندر لاگو ہیں اور اس سے جڑی اصلاح قانونیت کی مذمت کرتے ہوئے اس کے جائز حقوق کے حصول میں ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن ایران کی جو قوم ہے اس کو یقین دلاتی ہے کہ دشمنوں کی مذموم سازشوں کے باوجود اپنے ہزاروں انقلابی اور متحرک سائنسدانوں اور ماہرین کی کوششوں سے ایٹمی شہداء کے خون پر جو قائم اس قومی صنعت کی ترقی کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اس تنظیم نے اپنے ایجنڈے میں معزز ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے قانونی پیروی سمیت تمام ضروری اقدامات جو ہے وہ بھی شامل کیے ہیں. ابھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی گئی اور کہا گیا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا آپ کا جرأت مندانہ فیصلہ تاریخ بدل دے گا. امریکہ نے وہ کر دکھایا ہے جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. صدر ٹرمپ اور میں اکثر کہتے ہیں کہ جو پیس ہے, پیس تھرو پاور, مطلب جو طاقت کے ذریعے امن جو ہے وہ پھیلانا ہوگا. لیکن ابھی ایران کا جو سرکاری ٹی وی ہے اس کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کا نقشہ جو ہے وہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ وہ یقینی طور پر ایران کے لیے ایک جائز ہدف ہے اور ریاست ہائے متحدہ کے صدر آپ نے اسے شروع کیا, ختم ہم کریں گے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن امریکی جو کانگریس کی خاتون ہے, اس کی خاتون رکن, اس کا نام ہے مارجوری ٹیلر گرین, اس نے کہا کہ جب بھی امریکہ ایک جس طرح سے امریکہ کی گریٹنس کی بات کریں, وہ جب بھی اپنی گریٹنس کے اوپر آتا ہے تو ہم ایک اور غیر ملکی جنگ میں الجھ جاتے ہیں اور اسرائیل کے عوام پر بم نہ گرتے اگر نیتن یاہو نے پہلے ایران کے لوگوں کے اوپر یہ بم نہ گرائے ہوتے. اسرائیل ایک جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک ہے اور یہ ہماری لڑائی نہیں ہے, امن ہی جواب ہے. لیکن ابھی اسرائیل کے خلاف حملوں کی جو 19ویں لہر ہے وہ چند گھنٹے پہلے شروع ہوئی اور IRGC کے کمانڈر کی جانب سے کہا گیا
کہ حملوں کی 19ویں لہر شروع ہو چکی ہے، جس میں شمال سے جنوب تک پوری حکومت اسٹریٹجک اہداف کی طرف جو ہے وہ جنگی اور کامیکاز ڈرونز دونوں شامل ہیں۔ اس حملے کا مقصد اسرائیلی دفاعی نظام کو الجھانا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آپریشن مسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ابھی جو سینئر ایرانین آفیشل ہے اس نے کہا کہ بٹوین زیرو انریچمنٹ اور وار we will choose war، رائٹرز رپورٹڈ۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ جو سینئر ایرانین آفیشل ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ زیرو انریچمنٹ یا پھر وار، اس کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو ہم ڈیفینیٹلی ہم جنگ کا انتخاب کریں گے۔ لیکن ابھی جو سی بی ایس ہے، سی بی ایس نیوز، اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ واشنگٹن نے تہران سے رابطہ کر کے اس سے مطلع کیا کہ اس کے منصوبے صرف حملوں تک ہی محدود ہیں اور اس کے پاس بس اتنا ہے اور وہ حکومت کی تبدیلی کا ارادہ نہیں رکھتے، مطلب اس سے بڑھ کر وہ حملے نہیں کرنا چاہتے۔ اب ایران جو ایرانی پارلیمنٹ کے صدر ہیں ان کے مشیر مہدی محمدی، انہوں نے کہا کہ امریکی حملے میں 3 جوہری مقامات کو ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا ہے، جبکہ ابھی جو یہ بھی بتایا گیا کہ in order to end the failed Israeli regime change operation، مطلب یہ جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے ایک رجیم چینج آپریشن کے اندر ناکامی ہوئی، ابھی بتایا گیا کہ بوم دا فورڈو نیوکلیئر ری ایکٹر اینڈ کلیم مشن اکمپلشڈ اینڈ اینڈ دا وار، مطلب یہ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو گیا جب ہم نے فورڈو کے نیوکلیئر ری ایکٹر کے اوپر حملہ کیا، اس کے ختم مشن اکمپلش کرنے کا کمپلیٹ کرنے کا دعویٰ۔ in which case Iran will probably retaliate on Dimona first، ایران جو ہے وہ ڈیمونا کے اوپر پہلے حملہ کرے گا and then accept ending the war، اور پھر جو ہے وہ جنگ کو ختم کرنے کی طرف آئے گا۔ This will not eliminate the nuclear program، it will set it back for the time to rebuild everything and Iran will continue enrichment۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ایلیمینیٹ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ سے ایران جو ہے اس کی انریچمنٹ کو شروع کر دے گا۔ تو یہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور یہ پورے کے پورے عالمی جنگ کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ امریکہ نے حملہ کر کے اس کو ایک مزید جو کہہ لیں کہ پرووک کر دیا، ہوا دے دی ہے، جو کہ اب رکنے کا نام نہیں لے گی، اور امریکی جو جتنے بھی اڈے ہیں وہ اب ایران کی جانب سے اس کا نشانہ بنانے کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔